جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ طٰہٰ آیت نمبر 57 قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجْنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ یا موسیٰ۔ قَالَ کہا، کس نے کہا؟ فرعون نے، کہ اجیتنا کیا تم لے کر آئے ہو ہمارے پاس، لتخرجنا تاکہ تم ہمیں نکال دے، من ارضنا ہماری زمین سے، بسحری کا اپنے جادو سے، یا موسیٰ اے موسیٰ جو تم آئے ہو، مطلب یہ کہ فرعون نے کہا کہ موسیٰ جو تم آئے ہو اور کہاں سے آئے ہو، یعنی کہ 10 سال بعد موسیٰ آئے ہیں۔ تو فرعون اس بات پہ اب شک کر رہا ہے کہ یہ 10 سال جو لگا کے آیا ہے موسیٰ، اس نے کہیں سے کوئی جادو سیکھا، اور یہ جادو جو ہم پر کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے صرف کہ ہماری زمین، ہماری جائیداد، ہماری حکومت، ہماری حکمرانی چھیننے کے لیے۔ تو ظاہر ہے جو چیز جس کو پیاری ہوگی نا وہ اسی کی بات کرے گا۔ تو ظاہر ہے وہ حکمران ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری حکمرانی چھیننے کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے کہنے لگا کہ اے موسیٰ کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے، یعنی ہماری زمین سے، ہمارے ملک سے، یعنی تو ہمیں باہر نکال دے، اور پھر کیا کریں؟ انہوں نے پھر کہا، آگے فرعون نے کہا، فلا ناتینک، البتہ ہم ضرور لائیں گے، یعنی تم اگر یہ سب کچھ سیکھ کے آئے ہو تو ہم بھی لائیں گے، کیا؟ بسحری، جادو، مثل ہی، اس جیسا۔ اچھا یہ کیوں کہا کہ اس جیسا؟ یعنی فرعون کو پتہ ہے کہ اس کے پاس کیا جادو ہے؟ یعنی پہلے ایک واقعہ ہو چکا ہے کہ جب آ کے انہوں نے دعوت دی تھی تو یہ اپنے یعنی جو تاج اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، تو موسیٰ نے جب کہا کہ کیا تم لے کر آئے ہو، تب بھی کہا اس نے، تو موسیٰ نے اپنا معجزہ دکھایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزہ دیا ہے، تم ایمان لے آؤ۔ اس وقت جب یہ سارے درباری کھڑے تھے تو جب عصا پھینکا تو وہ اتنا بڑا کہتے ہیں اژدہا بن گیا تھا کہ پورا محل جو تھا نا اس کے منہ کے اندر آ گیا تھا، اور جو فرعون تھا وہ اپنے تخت سے نیچے گرتا ہوا نیچے آ گیا تھا، ڈر کے مارے وہ اس سے نیچے گر گیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہم طے کریں گے کہ اب اس کا کیا کرنا ہے۔ بعد میں پھر انہوں نے میٹنگ کی تھی، تو پھر اب اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ہم تو اب ضرور لائیں گے تمہارے جادو کے مطابق، جو تم وہ جادو کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو جادو سیکھا ہے، فلا ناتینک، ہم تو ضرور لائیں گے، بسحری مثل ہی، جادو اس جیسا، یعنی جس طرح تمہارا جادو ہے، فجعل، پس تو بنا لے، بیننا ہمارے درمیان، و بینک اور اپنے درمیان، موعدن ایک وعدے کا دن، لا نخلفہ ہم اس سے نہیں بدلیں گے، یعنی وعدہ خلافی ہم نہیں کریں گے، نحنو ولا انتا، نحنو ہم نہیں کریں گے وعدہ خلافی، ولا انتا اور تو بھی نہ کری۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے اور ہمارے درمیان کوئی اب دن سوچ لو کہ کیا کرنا ہے، اس دن کون سا دن رکھیں جو مقابلے کا دن ہو، تو اس سے تم بھی نہ مکرنا، ہم بھی نہیں مکریں گے۔ تو پھر بات یہ ہے کہ ولا انتا اور تم بھی نہ مکرنا، مکانن سوا، اور مکان جو ہے نا جگہ وہ ذرا ہونی چاہیے بہت کھلی، ہموار، یعنی ہم کسی کھلے میدان میں یہ کوئی وعدے کا دن ٹھہراتے ہیں کہ جہاں دیکھتے ہیں کہ تمہارا جادو کیسا ہے، ہمارا جادو کیسا ہے، تو یہ وعدہ کرنے لگے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، قولا موسیٰ نے کہا، موعدوکم وعدہ تمہارا، یعنی تم سے وعدہ جو ہے نا وہ یہ ہے، یوم الزینتی، زینت کے دن کا، یعنی کہ جشن کے دن کا، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ اور یہ کہ سب انسان تب جمع ہو جائیں، ضحیٰ یعنی چڑھتے ہی سورج کے، یعنی چاشت کے وقت، ضحیٰ مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اب طے کر دیا، جب انہوں نے کہا کہ کرو ہم سے طے، تم بتاؤ دن، انہوں نے کہا دن پھر آپ عید کا رکھو، ان کے جو جشن کا دن تھا وہ عید کا دن تھا، اور اس دن پھر لوگ جو ہے چاشت کے وقت کی سب آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ گراؤنڈ میں آ کے نا اپنی عید مناتے ہیں، تو اس بہانے سارے لوگ آ بھی جائیں گے، اور اس طرح جو ہے وہ اس طرح وعدے کا دن انہوں نے یہ ٹھہرایا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں کہ اب کیا ہونے لگا ہے، اللہ کا پیغام اور موسیٰ کا اور فرعون کا جادو۔ اب فرعون جو ہے وہ موسیٰ کو بھی جادو ہی کہتے ہیں، لیکن یہ دن انہوں نے ٹھہرا لیا، عید کا دن، اس دن انہوں نے پھر طے کر لیا، اور سارے لوگ جو ہیں وہ اس بہانے گھروں سے نکل پڑیں گے اور وہاں جمع ہو جائیں گے۔ فتح واللہ، بس ٹھیک ہے، یہ جب طے ہوا نا تو فتح واللہ وہ مڑ گیا، اب چلے گئے یہ اپنے اپنے کام پہ،
فتح یعنی کہ فرعون جو ہے وہ فرعون مڑ گیا، فجمع بس جمع کیا پھر اس نے وہ جو دن انہیں ملے نا، فجمع پھر جمع کیا قیدہ اس نے اپنی تمام تدبیروں کو، داؤ گھات کو، ثم اتا پھر وہ آیا۔ اب جب دن مقرر ہو گیا، وہ دن جب ملے تو انہوں نے خوب تیاری کی، اپنی خوب تدبیریں جمع کی کہ کیا کیا کرنا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا تیاری کی، بادشاہ لوگ کیسی تیاری کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، جادوگروں کو انہوں نے کیا کیا لالچ بھی دی ہوگی کہ تم نے اس کو ہرانا ہے، پھر تم دیکھو ہم تمہیں کیا کیا انعامات دیتے ہیں۔ تو جادو بھی کون سے ہیں جادوگر؟ پوری دنیا سے آئے ہوئے، اس وقت کی پوری دنیا سے انہوں نے پورے مختلف ملکوں سے، شہروں سے جو بڑے بڑے جادوگر ہیں وہ منگوا لیے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا، قولا کہا لہم ان سے، موسیٰ نے ویلکم افسوس ہے تم پر۔ آپ کو پتہ ہے ویل جو ہے نا، ویلن یہ ایک وادی کا نام بھی ہے، ویلن ایک دوزخ کی وادی ہے۔ تو ویل کا مطلب ہوتا ہے وادی دوزخ کی بھی، کہ تم پہ تباہی ہے، اور ویل کا مطلب ہوتا ہے لعنت بھی کرنا، افسوس بھی کرنا۔ اب یہ دونوں ہی باتیں ہیں کہ بھی ان پہ تباہی بھی کہہ رہے ہیں، تم پہ ایک قسم کی اللہ کی لعنت ہو جائے گی، تم پہ افسوس ہے مجھے۔ انہوں نے ایک مقابلہ شروع ہونے سے پہلے چھوٹی سی تقریر کر دی جس کے اندر اللہ کا پیغام دے دیا انہوں نے۔ اب کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ پیغام لگے گا اور کچھ لوگ سوچیں گے کہ انہوں نے جو بات کہی ہے اس میں کوئی حقیقت ہے، تو اس لیے انہوں نے مقابلے سے پہلے یہ چھوٹی سی بات کہہ دی اللہ کی توحید کے متعلق، کہ کہا قولا کہا لہم موسیٰ نے ان کو ویلکم افسوس ہے تم پر، لا تفترو نہ تم گھڑو علی اللہ اوپر اللہ کے کذباً جھوٹ، فیسحتکم وہ برباد کر دے گا تمہیں، بھی عذابن ساتھ عذاب کے، یعنی اللہ پر یہ جو جتنے بھی جادوگر ہیں نا، دیکھیں جادو جو میں آپ کو بتاؤں آج کل جو یہ جادو چل رہا ہے نا نیٹ پر، یعنی ایک یہ کام ہے، یہ فن ہے، اس سے لوگ کما رہے ہیں، جادو دکھا کے لوگوں کو، لوگ ٹکٹ خریدتے ہیں اور جادو دیکھنے جاتے ہیں۔ یہ والا جادو دیکھیں کوئی اتنا برا نہیں ہے، یہ ایک کمائی کا ذریعہ ہے۔ اس میں اب تو میں کہتی ہوں کہ بلکہ اس لیے میں کہتی ہوں کہ برا نہیں ہے کہ اب وہ لوگ جو سیکھتے ہیں نا وہ بعد میں فن بتا بھی دیتے ہیں کہ ہم بھائی اس طرح کر رہے ہیں۔ اصل میں لڑکی کو نہیں کاٹا جاتا، لڑکی کو اندر ڈال کے جو کبھی نکالتے ہیں تو اس کا آدھا دھڑ ہوتا ہے، تو وہ بتا دیتے ہیں بعد میں، ایک پوری ڈاکومنٹری بناتے ہیں کہ ہم اس طرح کرتے ہیں، کہ وہ جگہ کیسی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب وہ بتا دیتے ہیں نا تو وہ پھر برائی نہیں ہوتی کہ ہم اس طرح کرتے ہیں جادو، تاکہ بچے یا کوئی بوڑھے یا کوئی جوان اس چیز سے کوئی غلط نہ لے لیں اور تجربے نہ کرنے لگ جائیں۔ تو بتا دیتے ہیں کہ یہ جو جیسے آپ دیکھتے تھے کہ بچوں کی فلمیں لگتی تھی اسپائڈر مین اور سپر مین وغیرہ، تو کئی بچوں نے شروع میں ان فلموں میں چھلانگیں اپنی چھتوں سے ماری ہیں، اور کئی بچے یا ایک دو بچے کا واقعہ ہوا تھا کہ وہ فوت ہو گئے۔ پھر انہوں نے بتایا، اس پہ فلمیں بنائیں کہ یہ اسپائڈر مین کیسے اس کو وہ رسیاں باریک لوہے کی لگاتے ہیں اور وہ پھر سکپ کر دیتے ہیں سکرین پر، وہ نظر نہیں آتی، اس سے وہ اٹھا کے انہیں مشینوں سے اڑاتے ہیں اور وہ کیمرہ پھر تیز کر دیتے ہیں جیسے بھی ہوگا۔ اس طرح یہ ان کا ایک فن ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اڑ رہا ہے۔ اس طرح یہ جو آج کل اگر اس طرح کوئی جادو کرتے ہیں تو وہ بتا بھی دیتے ہیں کہ ہم اس طرح کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کا جادو، کالا جادو جیسے لوگوں پہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے، یا میاں بیوی کو جدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، کسی کی موت کے لیے کیا جاتا ہے، کسی کے کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، یہ سخت گناہ ہے۔ یہ ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ کامیاب نہیں ہوتے، ان کے لیے پھر عذاب ہے جو اپنے پاس سے اس طرح کی چیزیں گھڑتے ہیں۔ اب یہی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم اللہ پر جھوٹ نہ گھڑو، یعنی تم جھوٹے جادو نہ بناؤ، ورنہ کیا ہوگا کہ تم تباہ ہو جاؤ گے، اور تباہ بھی کس سے ہوگی؟ عذاب سے، تمہیں عذاب کیا جائے گا۔ وقد خوابا اور تحقیق نامراد ہوا، من نفترا وہ جس نے گھڑا، یعنی کہ وہ بندہ جس نے جھوٹ گڑا وہ تو بالکل نامراد ہو گیا۔ یعنی اللہ پر جھوٹ گڑنا، جس نے بھی جھوٹ گڑا اللہ پر، دیکھیں جیسے ہم تو اللہ کی بات کر رہے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے جھوٹا خواب سنایا اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ جھوٹا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، کہ جو خواب نہیں آئی، جو چیزیں نہیں دیکھی، آپ نے جان بوجھ کے دلچسپی کے لیے لوگوں کو کہہ دیا، تو یہ سب۔ پھر جھوٹی حدیث جس نے گھڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نام لگا دیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ اور بجائے کہ اللہ پر جھوٹ گڑنا،
اللہ پر جھوٹ گڑنا کیا ہے؟ یعنی اللہ پر تہمتیں لگانا، اللہ کو کہنا کہ اللہ کوئی اور بھی ہے، اللہ دو ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس طرح کے جھوٹ گڑنا۔ تو یہ جادو بھی ایک قسم کا جھوٹ ہی ہے جو لوگوں کی اصل میں ابھی بتایا جائے گا کہ لوگوں کی جو آنکھوں پر اصل میں کیا جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو اور لوگوں کی آنکھوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور اس کو وہ اپنے مرضی کی چیزیں دکھاتے ہیں کہ تم اس طرح دیکھو، اصل میں لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، دیکھو ابھی بھی مطلب یہ ان کا تھا کہ توبہ کر لو، جو تم کرنے لگے ہو اللہ کے خلاف بات سوچ لو۔ تو اس کا پھر اثر کیا ہوا کہ فتنازعوا، پس وہ پھر جھگڑنے لگے، امرہم اپنے کام میں، بینہم آپس میں، واسروا ونجوا، اور وہ سرگوشیاں چھپی ہوئی کرنے لگے۔ اب اللہ کی انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی نا، تو بعض دو کھڑے ہوں گے آپس میں، انہوں نے کہا ہوگا یار موسیٰ علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ بڑھنا، انہوں نے کیا جادوگر اکٹھے کر لیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، انہوں نے پورے ملکوں کے جادوگر منگوا لیے ہیں۔ اس طرح لوگ آپس میں نا اب تھوڑی سی باتیں کرنے لگ گئے، اب دماغ جو ہے نا لوگوں کے موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی بدل دیے یہ بات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہوا قالو، انہوں نے کہا ان ہاذانی لا ساحرانی یریدانی، انہوں نے کہا قالو، انہوں نے کہا یقیناً ہاذانی، یہ جو جادوگر ہیں نا دونوں، یہ دو کا صیغہ سارا استعمال ہو رہا ہے، ہاذانی یہ دونوں، لا ساحرانی البتہ یہ دونوں جادوگر، یریدانی وہ دونوں چاہتے ہیں، این یخرجاکم کہ وہ تمہیں نکال دیں، من ارضکم تمہاری زمین سے، بسحرہما ساتھ اپنے دونوں جادو کے، ویذھبا بس وہ لائے ہیں، بطریقاتکم المثلی تاکہ تم اپنے طریقے، اپنا شاندار جو مذہب ہے اس کو تم چھوڑ دو۔ اگر انہوں نے دیکھیں تقریر کی نا اپنے رب کی، بیان کیا، تو انہوں نے بھی فوراً کہہ دیا، فرعون نے بھی، کہ یہ جو جادوگر دونوں آئے ہیں نا، یہ تو ایک تو ہماری پوری حکمرانی چھیننے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ موسیٰ ہم میں رہا ہے، پھر اس کے بعد بھاگا، پھر یہ سیکھ کے آیا، اب یہ ٹرینڈ ہو کر آئے ہیں دونوں بھائی، تو یہ ہماری ساری جو ہماری خوبصورت جو مذہب ہے یہ بھی ہم سے چھین لیں گے۔ یعنی وہ اپنے مذہب کو خوبصورت کہہ رہے ہیں، پیارا کہہ رہے ہیں، شاندار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہی مذہب دنیا کا سب سے اچھا مذہب ہے۔ ان کا مذہب کیا ہے؟ بتوں کو پوجتے ہیں، لیکن فرعون کو بھی اپنا خدا کہتے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ ہمارا خدا ہے، ہمیں پالنے والا ہے، ہماری روزی روٹی دینے والا ہے، تو اس لیے وہ اس کو کہتے ہیں یہ ہمارا خدا ہے۔ تو یہ ہمارا طریقہ کار بطریقاتکم المثلی، جو ہمارا شاندار طریقہ ہے، یہ ہم سے چھیننے کے لیے آئے ہیں۔ فاجمعوا پس تم جمع ہو جاؤ، کیدکم یعنی اپنی ساری تدبیروں کو جمع کر لو، ثم تو صفون پھر تم آؤ اور صفیں باندھ لو، تو تم پھر کوئی تدبیر اٹھا نہ رکھو، کوئی ایسی رہ نہ جائے تدبیر، سب کر لو، پھر صف بندی کر کے آ جاؤ۔ صف بندی کر کے آ جاؤ کیا مطلب؟ دیکھیں یہ ہے صف بندی، یعنی کافروں کی بھی اور یہ منافقوں کی بھی، کہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو پھر انہیں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اسی طرح وہ دیکھیں اس چیز کو وہ جانتے ہیں، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ صفیں اپنی مضبوط بناؤ، اور صفوں سے ہمیں بتا دیا کہ جو تم صفیں پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملا کے رکھتے ہو، تو دشمن جب تمہیں دیکھتا ہے کبھی نماز پڑھتے ہوئے تو ان کے دل میں یہ آتا ہے کہ دیکھو کیسے مسلمان ایک صف میں کھڑے ہیں، کیسے ایک کھڑے ہیں، ان کی صف بندیاں ذرا دیکھو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کتنے ایک ہوں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان پوری دنیا کے ایک عمارت کی طرح ہے، جیسے اینٹ سے اینٹ جوڑی جاتی ہے، اس میں سے ایک اینٹ بھی نکل جائے تو کتنی وہ دیوار بھدی لگتی ہے، کتنی بری لگتی ہے۔ اسی طرح یہ دیواریں مضبوط رکھو، اینٹیں نہ نکالو، ادھر ادھر نہ بکھرو، فرقے نہ بناؤ۔ اگر تم فرقے بنا لو گے، فرقہ پرستی میں پڑ جاؤ گے، تو تم نے اپنی دیواروں میں سوراخ کر دیے، پھر دشمن تم پہ آسانی سے حملہ کر لے گا۔ تو اس لیے ایک ہو جاؤ مسلمان۔ تو اسی طرح دیکھیں وہ لوگ بھی اس بات کو اتنے کب سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی یہ باتیں ہیں، تب سے وہ جانتے ہیں کہ صف بندی کیا ہوتی ہے، ایک ہو جاؤ۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ وہ شعر اپنے آپ ہی یاد آتا ہے اقبال صاحب کا ان موقعوں پر۔ تو انہوں نے کہا اب جمع ہو جاؤ، فاجمعوا جمع ہو جاؤ،
اور کئی دکم اور اپنی ساری تدبیروں کو اکٹھا کر لو، سما پھر ایتو صفن آ جاؤ اور صفیں باندھ لو، وقد افلاح الیوم تو البتہ تحقیق یعنی حقیقت آج یہ ہے کہ وہ کامیاب ہوگا آج کے دن، مانستعلی جو بازی لے جائے گا آج۔ یعنی فرعون کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ سے اب جیتنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ اس نے ایک معجزہ اضحیٰ دیکھ لیا تھا، اور اس کے دماغ میں یہ نہیں آیا کہ یہ کوئی اللہ کا معجزہ ہے، اس کے دماغ میں یہی آیا کہ یہ جادو ہے، اور یہ بہت بڑا جادو سیکھ کے آیا ہے۔ تو اسے پتہ تھا کہ اب میری سلطنت گئی، یہ دونوں بھائی مجھ سے چھین لیں گے، تو اس لیے پورے ملکوں کے جادوگر اس نے اکٹھے کیے، اور اس کا مقصد زندگی کا یہ ہے اپنی سلطنت کو بچانا۔ اسے نہیں پتا کہ یہ رب معجزے دکھا رہا ہے۔ اب وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو آج کا دن، آج اگر ہم کامیاب ہو گئے، جو بھی کامیاب ہو گیا وہ بازی لے گیا۔ یعنی اسے بھی پتا ہے کہ آج اگر میرے جادوگر ہارے تو میرا بنے گا کیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے معجزات دکھائے، اور آگے فرمایا کالو، انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما یا ان تلکی، یا آپ ڈالو گے، و اما یا ان نکونا اولا، کہ پہلے ہم ڈالیں، من القا یعنی کہ جو ڈالے گا وہ آپ ڈالیں گے پہلے یا پھر ہم ڈالیں۔ مطلب یہ کہ کہنے لگے موسیٰ یا تو پہلے ڈال یا ہم ڈال لیں، ڈالنے والے بن جائیں، آپ ہی بتا دیں۔ یعنی رائے پوچھ لی، وہ جس کو کہتی ہے نا باری لینا، اور دیکھیں کہ کس کی باری پہلے آتی ہے، تو اس کے کئی طریقے ہیں، لیکن انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ مطلب کہ یہ بڑے ہوشیار بن رہے ہیں کہ ہم تو بھئی جیتیں گے ہی، آپ بتائیں پہلے آپ نے باری لینی ہے یا ہم کریں۔ یعنی ان کا کانفیڈنس تھا، ظاہر ہے وہ پورے ملکوں کے جادوگر تھے، پہلے جیتے ہوئے تھے ہر ملک سے، اور انہیں پتا تھا کہ ہم جیتیں گے، اور انہوں نے جتنے بھی جادو کے داؤ گھات سیکھے تھے، یعنی کہ ان کو جتنے بھی وہ انگلش میں کیا کہتے ہیں وہ ٹرک آتے تھے انہیں جتنے بھی، تو انہیں پتا تھا یہ سارا جادو ہے، اس کے علاوہ کوئی جادو نہیں ہے، انہیں سب پتا تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے، انہیں سب وہ اس کے باہر کوئی جادو نہیں تھا۔ اس لیے اب انہیں اتنا تکبر تھا ایک قسم کا کہ انہوں نے کہا موسیٰ آپ اب ڈالیں گے اپنا جادو پہلے یا ہم ڈالیں، آپ ہی بتا دیں جو آپ چاہیں۔ موسیٰ نے کہا، قولا کہا، بل القو بلکہ تم ہی ڈالو، فائزہ پھر جب، حبالہم انہوں نے رسیاں ڈال دی، وعصیہم اور لاٹھیاں، یخیلو اور خیال ڈالا، علیہ طرف ان کے، یعنی کہ اپنا خیال بھی ڈالا طرف ان کے، من سحرہم اپنے جادو سے، انہا بے شک کہ وہ تسعیٰ جیسے دوڑ رہی ہیں۔ مطلب یہ کہ جب انہوں نے اپنی رسیاں، لاٹھیاں جو بھی وہ لائے تھے وہ ڈال دیں، تو لوگوں کے دل میں خیال ڈالا، ان کے خیال کو بدلا پہلے اپنے جادو سے، تاکہ وہ ساری کی ساری رسیاں اور ساری کی ساری لاٹھیاں جو ہیں وہ دوڑتی ہوئی نظر آئیں۔ تو اس طرح کسی کے دماغ کو نا قابو کر لینا، یہ اس کو کہتے ہیں۔ تو اب یہ ساری جب رسیاں ہلی ہیں ایک دم، ہم بھی دیکھیں تو ہم بھی حیران رہ جائیں گے۔ ہم تو ابھی چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ جادو سیکھ کے آتے ہیں کہیں کوئی لے کے چھوٹی سی چیز، تو ہم ان کو دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسے، حالانکہ وہ ٹرکی ہوتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے، تو حیرانگی ہوتی ہے نا ہمیں۔ اسی طرح جب ایک آپ دیکھیں کہ رسیاں اس زمین سے لے کے چھت تک ہیں، فرض کر لیں کہ چھت تک ہیں، اور وہ ساری ہلنے لگ گئیں، تو ہم ڈر جائیں گے نا سارے کے سارے کہ یہ کیا ہے، ایک دم اتنا اس میں، یعنی ابھی رسیاں تھیں، لاٹھیاں تھیں، اور یہ ہلنے لگ گئی ہیں۔ تو کیا ہوا پھر کہ کل نال، پھر اللہ نے کہا آگے ہے کہ فاوجسا تو پس محسوس کیا، فاوجسا پس محسوس کیا، فی نفسہ ہی اس نے اپنے دل میں، خیفتاً خوف، موسیٰ نے بھی اپنے دل میں خوف محسوس کر لیا کہ یہ کیا اتنا، اور دیکھیں وہ انسان ہی تھے نا، حالانکہ ابھی انہیں پتہ ہے کہ جب میں نے اضحیٰ ڈالا تھا تو پورا محل ہی کھانے لگا تھا، لیکن انسان ہے نا، انسان پھر بھول جاتا ہے، تو وہ اس کو دیکھ کے وہ ڈر گئے، ان کے دل کے اندر ایک خوف آیا۔ کل نہ کہا ہم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے کہا، لا تخف مت ڈر، انکا بے شک تو، انت الاعلیٰ تو ہی جیتنے والا ہے، تو ہی بازی لے کے جائے گا، نہ ڈر، تو ہی غالب ہے۔ وَأَلْقِ
माँ फी यमीनी का, फिर याद कराया, डाल दे जो तेरे दाएं हाथ में है। तुमने जो दाहिनी हाथ में चीज़ पकड़ी हुई है ऐसा अपना डाल दो, तल कफ, वो निगल जाएगा, माँ सनाऊ, जो भी इन्होंने बनाया, ये जो इन्होंने नकली चीज़ें बनाई है ना, इसको वो क्या करेगा, उसको वो तल कफ का मतलब होता है निगल जाएगा, वो सारे का सारा इसको खा जाएगा। तुम डालो जो तुम्हारे हाथ में है। तो फिर क्या हुआ, इन्नमा बेशक सनाऊ, वो जो कुछ उन्होंने बनाया था, कैदू साहिरिन जादूगरों ने जो भी तदबीरें अपनी बनाई थी, जो कुछ उन्होंने बनाया था वो उस सब को निगल गया, खा गया। वला युफ्लिहु, और नहीं फला पाता अस्साहिरु, जादूगर कभी फला नहीं पाते, हैसु अता, जहाँ भी हों। फ़उल किया, बस उसने डाला, अस्सहरतु, और बल डाल दिए, अल्लाह ने गिरा दिए, अस्सहरतु जादूगर, सुजतन सजदे में। कालू, उन्होंने कहा, आमन्ना बिरब्बी हारून व मूसा, हम तो ईमान ले आए हारून और मूसा के रब पर। ये था, देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये साबित कर दिया कि उनके तमाम जादू जो है वो एक असाजत 2 या 3 उन्हें ज़ाती निशानियाँ दी थी जो उनके पास रह रही थी। यानी एक तो था हाथ का, और एक था ये असा, जिसको इस्तेमाल जगह जगह वो करते थे। तो इस असा ने उनकी तमाम चीज़ें जो बनी हुई नकली थी उनको जब खा लिया, तो जादूगर एकदम सजदे में क्यों गिर गए। अल्लाह ने कहा गिरा दिया हमने उन्हें सजदे में। अल्लाह ने कहा फ़उल की यस्सहरतु, हमने गिरा दिया सजदे में जादूगरों को। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ये जादू नहीं है। और फिर उन्होंने ज़रूर पिछली कोई किताबें भी पढ़ी होंगी जो पीछे गुजरे हैं पैगंबर, उनके बारे में उनको पता चल गया कि ये जादू नहीं है। वो सजदे में फ़ौरन गिर गए। और कुछ मूसा की पहली तकरीर का भी असर था। उन्होंने शुरू में जब कहा था कि देखो तुम्हें रब का अज़ाब पकड़ लेगा और तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे, अल्लाह के आगे ना खड़े हो, अल्लाह अकबर। तो फिर उन्होंने फ़ौरन ही कहा कि हम ईमान ले आए हैं मूसा के और हारून के रब पर, अल्लाह अकबर। अब देखिए जिस तरह ये हमें बताया जा रहा है कि मूसा को जो अल्लाह तबारक व तआला ने निशानी दी और फिर दूसरे जादूगर, ये सब तो देखिए एक वाक़या है और ये वाक़या हुआ है, ये सच्चा वाक़या है। अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है और वो वाक़यात हमें अपने कुरान पाक में उसकी मेहरबानी है कि कहानियों की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला हमें इतनी पुरानी नबी करीम सल्लम से कोई पता नहीं कितने हज़ार साल की पुरानी बात है तो हमें सुना रहे हैं। बात ये है कि हमें ये पढ़ के ये सीखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आगे ये जो ज़मीन व आसमान बिछा दिए हैं, ये जो बेशुमार नेमतें बिछा दी हैं, ये जो बारिश होती है कहाँ से आती है, ये सितारे हैं कहाँ हैं, ये चमकते और सदियों से इन्होंने अपनी जगह नहीं बदली, ये जितने गैलेक्सीज़ बनाए हुए हैं अल्लाह ताला ने, ये तमाम क्या हमारे लिए बहुत बड़े बड़े मौज़े और निशानियाँ नहीं हैं। हमें अपने रब के सामने क्या नहीं झुकना चाहिए? हमारे लिए दिन रात अलग अलग निशानियां हैं। अगर हम गौर करें कि जब हम मगरिब की नमाज अभी अजान शुरू होती है, हमारे नमाज पढ़ते पढ़ते पीछे जब आप मुड़ के देखते हैं तो अंधेरा छा चुका होता है। वो जो रोशनी है वो कहाँ गई? अब आप खींच के भी लाना चाहें तो नहीं आ सकती। वो सुबह कहाँ गई? वो दोपहर कहाँ गई? चमकती धमकती वो सूरज कहाँ गया? रात आ गई है, अंधेरी आ गई है। तो ये निशानी क्या कम है कि हम अपने रब के आगे ना झुकें, हम उसको सजदे ना करें? फिर जब सुबह अभी फजर पढ़ रहे होते हैं तो अंधेरा होता है, पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसे हमारा अगर सहन है, बाग है, लॉन है तो वो रोशन हुआ होता है। वो हमने हमारी ये रूटीन की चीज़ें आ गई हैं ना, हम इन पे इतना गौर व फिक्र नहीं करते। हालांकि गौर करना चाहिए हर वक्त कि अल्लाह वो अंधेरा कहाँ गया, ये तेरी ही शान है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये तमाम दुआएं सिखा दी हैं कि ये पढ़ा करो, सुबह की शाम की, अल्लाह का शुक्र अदा करो, सुबह करो, सुबह के अज़कार करो, रात के शाम के अज़कार करो, ताकि अल्लाह का ज़िक्र करो। और ये इतने इतने मोइज़े देखकर अगर कोई सोया ही रहता है, अगर कोई अपने कारोबार में मगन ही रहता है, अगर कोई लाखों करोड़ों कमाने में मगन ही रहता है, वो सुबह और शाम का चलना देखना ही उसे नसीब नहीं होता, तो वो क्या है फिर? अज़ाब का ही हकदार है कि अल्लाह की वो निशानियाँ नहीं देखता। तो इसलिए अल्लाह हमें ये इस तरह के मोइज़े देखने के बजाय हम जो मोइज़े देख रहे हैं उनको देखना चाहिए।
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتنے معجزات دکھا رہا ہے، تو ہم اس کے آگے کیوں نہ جھکیں، صبح شام جھکیں، اس کا ذکر کریں۔ ابھی حج کر کے حاجی فارغ ہی ہوتے ہیں تو اللہ ان آیتوں کے آخر میں کہہ دیتا ہے حج کے بعد فارغ ہو کے پھر اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ یہ بھی نہیں کہتے کہ اب تھکے ہوں گے اب میرا نام بھی نہ لو زبان پر، نہیں، یہ دنیا جب تک ہے نا اللہ کا ذکر زبان پہ ہر وقت ہے۔ ہاں جب جنت میں چلے جاؤ گے نہ اللہ نے کہنا ہے کہ سجدہ کرو، نہ اللہ نے کہنا ہے نماز پڑھو، نہ اللہ نے کہنا ہے کہ میرے لیے کوئی ذکر اذکار کرو، کچھ بھی نہیں۔ جنت میں عیش کرو، سلام دعا کرو، سلامتی کہو، بس، اور کچھ بھی نہیں۔ اس دنیا میں ہی ہے اللہ نے کہ جتنا میرا ذکر کر لو گے اتنا ہی تمہارے لیے فائدے ہیں آخرت میں۔